بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ربنا یغفر لنا ذنوبنا ربنا یغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا اعمالنا وتوفنا مع الابرار الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صدق اللہ العلی العظیم یا رب ذی الجلال والاکرام یا رب ذی الجلال والاکرام یا رب ذی الجلال والاکرام یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری جو مصیبتیں جو ہمارے اعمال کی وجہ سے جو ہمارے حالات ہیں یا اللہ ان کو بدل دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو ہم نے پہلے کیا ہم اس کی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں آنے والے وقت میں جو ہے اس کی سمجھ عطا فرما اور ہر وہ کام ہم سے کروا جس سے تو خوش ہوتا ہے. یا رب العالمین ہمارے ارد گرد کے جتنے بھی مسائل ہیں, جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں, جن حالات میں اس وقت پوری عالمی دنیا گھری ہوئی ہے, یا اللہ وہ مصیبتیں ہیں, وہ ایک اتنی عذاب ہے دنیا کا یا اللہ جو لوگ برداشت کر رہے ہیں. اب پاکستان میں کتنے لوگ سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں, کتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں کہ گھر اجڑ گئے, مال بچھڑ گئے, سب کچھ تباہ ہو گیا. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے, ان کی بھی غفلت ہوگی یا اللہ ان کو بھی توفیق دے وہ تیرے آگے جھکیں اور ان گناہوں کی معافی مانگیں جن کی وجہ سے ان پر یہ مصیبت آئی. یا رب العالمین اللہ غزہ کے حالات دیکھیں, مسلمان کس طرح جو ہے بے سر و سامانی کے عالم میں اس دنیا سے جو ہے دنیا ساری دیکھ رہی ہے کتنی بربریت جاری ہے. یا اللہ اس بربریت و اس ظلم کو اس اپنے آہنی ہاتھ سے روک میرے اللہ. یہ ایک انسان جو ہے پوری انسانیت کا دشمن ہے, اس کو ہلاک کر دے یا اللہ. اگر وہ اس نہیں سنبھلتا, ان کے پورے ملک کے اندر جو ہے لوگ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ معصوم بچوں کو ہلاک کرنا ہے. ان کی غذا, ان کی جو حالات زندگی ہیں, نہ ان کو دوائی پہنچ رہی ہے, نہ ان تک جو ہے غذا پہنچ رہی ہے, ہر چیز روک دی گئی ہے. یا اللہ تو نہیں دیکھ رہا. اللہ تو خالق ہے, مالک ہے, روزی دینے والا تو ہے. انسان کے ہاتھ میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. یا اللہ اگر انسانوں کے ہاتھ میں آ جائے تو ایسا ہی ہوگا. یا اللہ تو اس تقدیر کو بدل دے, ان لوگوں کے حالات کو بدل دے. اب جو سینیٹر مشتاق جو ایک فلوٹیلا لے کے جا رہے ہیں جس میں 40 ملکوں کے لوگ ہیں, یا اللہ وہ غذائیت لے کے جا رہے ہیں اور اس میں 70 کے قریب کشتیاں ہیں جو سامان سے بھری ہوئی ہیں. ان کو عافیت سے خیریت سے پہنچا دے یا اللہ, ان لوگوں کی بھوک مٹا دے یا اللہ. جہاں جہاں بھی لوگ مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما دے. یا رب العزت اللہ تیرا تو یہ وعدہ ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی عذاب ولا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. یہ بڑے عذاب سے پہلے جو عذاب قیامت کے دن کا آنے والا ہے, یوم حساب, اس میں ہوگا فیصلہ ہوگا, لوگ یا جنت جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے, وہ سب سے بڑا فیصلہ ہے. اور وہ جو جنت میں چلے گئے وہ تو بہت آرام اور آسائش میں انہیں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے, اور جو چلے گئے جہنم میں وہ تو ساری زندگی جلتے رہیں گے آگ میں,
اور ابلے ہوئے پانی میں. تو اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے وہ اسی دنیا کی زندگی پہ ہونا ہے. یہاں کے حالات، یہاں کے معاملات، یہاں کی جیسی چیزیں جس طرح بگڑیں گی اسی طرح وہ چیزیں جو ہے اس بگاڑ کے ساتھ وہاں ان کا فیصلہ ہو. اگر معاملات لوگوں کے اچھے ہوئے تو ان کا فیصلہ صحیح ہوگا اور پھر وہ جنت میں جائیں گے اور ساری زندگی جو نہ ختم ہونے والی وہ آرام سے گزاریں گے. یا اللہ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرما کہ ایسے ہی حالات پیدا ہوں دنیا میں، جو ہے اپنی رحمت عطا فرما. دنیا کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ مشکلات میں ہیں لوگ، ان کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ ہم مسلمانوں کی جو ہے اب ہمیں یہ پوری سمجھ عطا فرما کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور تیری طرف واپس لوٹنا ہے تو پھر کیسے جو ہے ہم نے وہ حالات پیدا کرنے ہیں. یحذرکم اللہ نفسہ وإلی اللہ الیک المصیر. ہم تیری طرف ہی لوٹیں گے اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے جو ڈرے گا وہی کامیاب ہوگا، کیونکہ خوف خدا جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. جتنے گناہوں سے روکیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ جہاں جہاں بھی یہ انسانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ان کو اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی پہچان میں اللہ کی جو ہے کیے ہوئے احکامات دیے ہوئے مانے تو یہ ساری مصیبتیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے ٹل جائیں گی. اللہ سے ہم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے بہن بھائیوں کو، ہماری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کو ان کی آخرت بھی آسان ہو، ان کی دنیا بھی آسان ہو. اللہ رب العزت تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ مجھ سے اگلی دنیا کا جو ہے وہ مانگو. تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صرف اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ جھکنا نصیب فرمائے. کہیں بھی کسی دوسری اور مسبب الاسباب اللہ ہے، کسی اور کو ذرہ سا بھی کہیں شائبہ دینا اللہ کے برابر کسی حالات میں، اللہ کے کسی صفات میں، وہ جو ہے یہ شرک ہے، کفر ہے، اس سے توبہ کر لو. اللہ رب العزت جو ہے ان چیزوں کو بہت ناپسند فرماتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ شخصانہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ رب العزت کے ساتھ مقابلے میں آتا ہے تو پھر وہ جو ہے اسی طرح کا حساب ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ اللَّهَ أَندَادًا مِن دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے انتہا کی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہ دوسرے خدا پکڑ لیتے ہیں اور وہ ان سے جو ہے محبت اللہ کے برابر کی محبت ان سے کرتے ہیں، تو وہ کیسے برابر ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت ایک کو تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی پناہ میں لے گا، اور دوسرے جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ سے بھی کہتے ہیں اللہ بھی کرنے والے ہیں اور ہمارے پیر فقیر بھی کرنے والے ہیں اور بزرگ کرنے، یہ غلط عقیدہ ہے. یہ نہیں کہنا، اللہ ہی کرنے والا ہے اور اللہ ان کو توفیق دے گا. اللہ چاہے گا تو وہ جو پیر فقیر جو بزرگ بنے ہیں وہ بھی اللہ کی تابعداری میں اگر کوئی مقام انہوں نے حاصل کیا ہے تو اللہ کی تابعداری کرنے میں کیا ہے. اگر ان کے بھی ایمان میں کہیں کوئی نقص ہوا، اگر نقائص ہوئے تو اللہ ان کے ایمان کو بھی زائل کر دے گا. تو وہ تو خود اس قابل نہیں ہوں گے، وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے. تو آپ اللہ سے فرماتا ہے انسان کی شہ رگ سے بھی قریب ہے، تو آپ اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ سے سب کچھ مانگیں. جب یہ ایمان ہو جائے گا تو سب خیر کے دروازے کھل جائیں گے. بازاروں کے جو حالات ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے، یہاں سے حالات اوپر جاتے ہیں اور وہاں سے جتنے بھی اچھے معاملات ہیں وہ نیچے آتے ہیں. منڈیوں میں اللہ رب العزت کی برکت شامل ہو جاتی ہے،
پانی جو برستا ہے وہ اللہ رب العزت اس میں جو ہے طاقت عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں نا، اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، یا ایھا الناس تمام لوگوں کو کہہ رہا میری عبادت، اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے کو لوگوں کو بھی عبادت کی پیدا کیا. کیوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو جو ہے چھت بنایا، تمہیں سائبان دیا آسمان کا. اور اس کے بعد کیا؟ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا. پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین کو یہ صلاحیت دی کہ وہ جو ہے تمہارے لیے اناج اگائے. یہ چار چیزیں اللہ بتا رہا ہے کہ جو میں نے پیدا کیا تو یہ تمہارے لیے کی ہیں ساری. زمین کو فرش بنانا، آسمان کو جو ہے سائبان بنانا، اور پھر اس سے پانی نیچے کی طرف آنا اور زمین سے فصلوں کا اگنا. یہ کیا چیز دیتا ہے؟ انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. بھلا پھر اللہ کہتا ہے تم میرے ساتھ کسی کو مت شریک کرو جب تم یہ جانتے ہو کہ یہ میں ہی کر رہا ہوں اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو میرے ساتھ کسی کو مت شریک کرو. تو بھائی اس بات کو سمجھیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت اپنے جو ہے اپنے پورے حقوق ہم میں جو بتائے ہوئے ہمیں پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.